یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے جو کہ ہم پڑھیں گے جانیں گے سورہ بقرہ کے بارے میں. جیسے کہ آج شب قدر کی رات ہے اور ہو سکتی ہے یہ شب قدر کی رات پاک راتوں میں سے ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں جیسے کبھی ہم سسٹم نے بتایا ہمیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو شیطان تھا، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی اس وقت. لیکن اس نے کیا دعا مانگی کہ اسے مہلت دی جائے کہ وہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا قبول کر لی. تو پھر تو ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنیں گے اور ضرور قبول کریں گے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سسٹر نکھت عبداللہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اگلا ٹاپک اسٹارٹ کریں اس پر. جزاک اللہ سسٹر نازنین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہ سیکنڈ سیشن ہے ہمارا. دعا کا جو ٹاپک ہے اس کی شروعات ہم قرآن کی تلاوت سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمین یا رب العالمین. آج ہمارا ٹاپک دعا پر ہے، تو ایک دعا کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور دعا کے جیسے ہم جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ہے نا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا اپنے رب کو. دعا جو ورڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کا ایک مجموعہ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید الگ الگ ہے، جیسے کہ توحید ربوبیہ ہے، توحید اسماء و صفات ہے، توحید العبادہ ہے نا. ربوبیہ یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے سب سے فرسٹ نائٹ پہ الحمدللہ ہم نے جو سیشن کنڈکٹ کیا تھا اس میں سسٹر نکھت نے توحید ربوبیہ کے بارے میں بہت اچھی ڈیفینیشن دی تھی. میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے اس طرف لے جاؤں گی کہ انہوں نے بتایا کہ ربوبیہ میں 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ وہ نشو و نما کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پالنے والا ہے، اور تیسرا کہ وہ ہمیں اٹھا کر ایک بیسٹ ورژن ہمارا بنانے والا ہے. یعنی ہم کو بہت بہترین طریقے سے بنانے والا ہے، ہم کو بہت بہترین طریقے سے نشو و نما کرنے والا ہے. دوسرا اسماء و صفات میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے جیسے کہ ہم اسماء و صفات کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ مبدی ہے، اللہ فرسٹ کوئی بھی چیز کو بنا کسی چیز کے بنانے والا ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. تو یہ ہے اللہ کے اسماء و صفات. اور تیسرا ہے العبادہ. اب چونکہ بنائی ہے اس نے اس دنیا کو، اس نے کریٹ کیا ہے اس کی کریشن کو، تو عبادت کس کی جائے، مانگا کس سے جائے؟ صرف اور صرف اللہ سے. تو دعا یہ جو ہے وہ تمام توحید کا ایک مجموعہ ہے نا. اس کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے. کہاں ملتی ہے ہمیں؟ سورہ فاطر میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑا بے نیاز اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے نا. ہم ایون ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ملتی ہے دعا کے ضمن میں کہ دعا ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احمد کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے.
اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا افضل العبادت دعا، کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اب ہم نے جانا کہ دعا کا مطلب کیا ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے، وہ توحید کے سارے ایکسپیکٹ کو کور کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو دلیلیں قرآن میں دی ہیں اور اس کے علاوہ حدیثیں بھی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کی دعا کی اہمیت جانیں گے، اس کی فضیلت جانیں گے، قبولیت کے اوقات جانیں گے، اس کے تمام شرط و آداب جانیں گے۔ لیکن میں ایک طرف آپ کا ذہن لے کر جانا چاہوں گی کہ ہم ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ جس کی عوض میں ہم دعا کر رہے ہیں، جس ذات سے ہم دعا کر رہے ہیں، اس کا پاور ہے کیا، وہ کتنا پاورفل ہے۔ اگر ہم کسی سے بورو کرتے ہیں کچھ پیسے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کے روپے ہیں، تو ہم اس سے ہزاروں کے روپے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے، اس کی یہ کیپیسٹی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اندر اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ یقین نہیں ہوتا۔ دعا دراصل ہے کیا؟ دعا کیا ہے؟ یقین ہے، ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی اہمیت، دعا کی اہمیت ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں، جس ذات کے آگے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ ذات کی طاقت کیا ہے، وہ کتنی قوت والا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کی تلاوت کی، وہ سورہ حشر کی تھی۔ حالانکہ ٹاپک ہمارا دعا کا ہے، لیکن سورہ حشر کی یہ آخری آیت تھی، آیت نمبر 22 سے ہم نے شروع کیا، آیت نمبر 26 تک ہم نے 24 تک ہم نے اس کی تلاوت کی، جس میں اللہ کی تمام ایک جھلک دی گئی ہے، اللہ کی پاورفل ہونے کی، ہے نا، اللہ کی تمام جھلک دی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے جو شروعات میں تلاوت کی آیت کی، وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کیا ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، یہ ہم نے توحید قبول کر لی اللہ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتا ہے عالم الغیبی والشہادت، وہ جانتا ہے کہ تم نے کیا چھپایا ہے، تم نے کیا ظاہر کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ عالم الغیبی والشہادت کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے توحید کی بات کی، اور کیوں کہا کہ ہوتا ہے نا، ہم اقرار تو کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے دل کے اندر کچھ غیب ہے، ہم نے کچھ چھپایا ہے، کہ ہاں ہم نے زبانی کلامی تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، یا ہمارے دل کے اندر کوئی اور الہ ہے، یا ہم نے کسی اور پہ ریلائی کیا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم صرف پڑھتے ہو اور جو تم اندر چھپاتے ہو، تمہاری ایمان کے درجات کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یہاں سے شروعات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الرحمن الرحیم، تو اللہ کی سب سے پہلی صفت ہے، اور ہم بہت مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ شروع کرتے ہیں کوئی چیز کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور تو الرحمن اور رحیم کا ہم جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بہت مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے عربی کے معنی کی طرف میں انشاءاللہ آپ کو لے کر چلوں گی، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جو رحمان ہے نا، جو ورڈ ہے نا رحمان، یہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، مجھے بہت اللہ کی ساری صفاتیں بہت پسند ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ الحمدللہ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے بہت اچھی لگی کہ رحمان جو ورڈ ہے نا عربی کا، وہ دراصل ہے نا رحم سے لیا گیا ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، عربی میں رحم ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی اللہ، میں ہی رحمان ہوں، میں نے ایک ماں کا پیٹ بھی بنایا اور اپنے نام سے ایک نچوڑ نکال کر اس کا نام دیا، جس نے اس کا لحاظ رکھا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جس نے اس کا لحاظ نہیں رکھا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ ایک امیجن کریے ہمارے اندر ہم سب ایک مائیں ہیں، بہت سارے ہوں گے، کہ ایک جو پریگنینسی کا فیز ہوتا ہے وہ ایک عورت کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے وہ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ بچے کو نشو و نما چڑھاتی ہے نا۔ بچے کو لگتی ہے بھوک، لیکن ماں کھانا کھاتی ہے، بھلے سے اسے الٹی آئے، کچھ بھی آئے، کچھ بھی تکلیف ہو، ہے نا۔ بچے کو سونا ہے، لیکن کیسے سوئے گی ماں؟ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے اسے سونے میں تکلیف، اٹھنے میں تکلیف، چلنے میں تکلیف، یہاں تک ہے کہ اسے پلٹنے میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ فریلی کہیں گھوم نہیں سکتی، وہ اپنے پسند کے کپڑے نہیں پہن سکتی، اس کی باڈی میں ایک ہارمونل چینجز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے موڈ سوئنگس کتنے ہوتے ہیں، کتنی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے اس کے اندر، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بچہ کیا ہے؟ بچہ ایک دم سیف ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے رحم میں ایک دم سیف سیکیور، اسے غذا بھی مل رہی ہے، اسے نیند بھی آ رہی ہے، وہ آرام بھی کر رہا ہے، اچھا وہ بڑھ بھی رہا ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ اور جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے
تو اس کو جب وہ جو ڈلیوری کا جو پروسیس ہے وہ کتنا سختی والا پروسیس ہوتا ہے. وہ ایسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک موت ہے جسے ہم چھو کر آتے ہیں. وہ ایک موت ہوتی ہے, وہ اتنا وہ جو درد ہوتا ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یوزلی جب ہم کو کسی سے اتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے عام طور پر, جس کی وجہ سے ہمارے کو بہت تکلیف پہنچی ہو, بہت اذیت پہنچی ہو, جس کی وجہ سے ہمارے اندر چڑچڑاہٹ آ گئی ہو, بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہو ہمارے موڈس کے اندر, تو ہم کیا کرتے ہیں, ایسے شخص سے ملنا پسند کرتے ہیں. ہم شاید اس سے بات کرنا بھی نہیں پسند کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے. لیکن ماں کیا کرتی ہے, جیسے ہی وہ ڈیلیور کرتی ہے بچے کو, وہ اٹھا کے اسے پھینک نہیں دیتی, وہ اسے سینے سے لگاتی ہے, وہ اسے چومتی ہے, اس سے وہ محبت کرتی ہے. اس کی ساری محبت اتنی سمٹ کے آ جاتی ہے کہ وہ اسے تھام لیتی ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا پین اٹھایا ہے اس کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے رحم کی ایک نچوڑ, اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے نام میں سے ایک نچوڑ رکھ دیا ماں کے رحم میں. تو وہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے جس نے اس کو تکلیف دیا, تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جو یہ ہمارے درمیان محبت ہے نا, ہمارے والدین کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, بچوں کے درمیان, یا بھائی بہنوں کے درمیان, وہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اللہ کی محبت کا, ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کی شروعات کریں تو اس اللہ کے اس صفت کے نام سے شروع کریں. الرحمن الرحیم, ہم لوگ بسم اللہ کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو, اللہ کی برکت شامل ہوگی. تو بے شک اللہ کی برکت بھی شامل ہوگی. اچھا, اس کام میں برکت بھی شامل ہوگی, اس سے جو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر رکھے گا. اگر کچھ شر ہوا تو اللہ اسے محفوظ رکھے گا, اور کیا پتا کہ شر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر رکھی ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی جب ہم اسٹوری کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ان کی اسٹوری میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے ان کی ہسٹری کے اندر, کہ اگر یوسف علیہ السلام کڈنیپ نہیں ہوتے تو وہ جیل جا پاتے کیا. اچھا, اگر جیل نہیں جاتے تو وہ بادشاہ سے مل سکتے, وہ خواب کی تعبیر بیان کر سکتے. اچھا, یہ جو پروسیس تھا یوسف علیہ السلام کا وہ کافی تھوڑا سا تکلیف دہ تھا, لیکن اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر کی کہ انہوں نے بتایا کہ 7 سال تک ساری فصل اگے گی, پانی رہے گا, اور 7 سال بعد پانی کی قلت ہو جائے گی, قحط ہو جائے گی. تو اس سے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے, حالانکہ وہ پینفل پروسیس تھا کہ وہ کڈنیپ ہو گئے, وہ جیل میں چلے گئے, اور پھر وہ انہوں نے قید کی زندگی نکالی, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے, لیکن انہوں نے وہاں پر تھوڑی سی کمی کر کے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا اس کے ذریعے. پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو بچے تھے اس وقت مصر کے اندر, وہ بھوک سے مرنے کی کگار پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر لیا کہ ان کو بھوک سے مرنے نہیں دیا, والدین کو ان کی اولادوں سے بچھڑنے نہیں دیا. یعنی کہ یہاں پہ دیکھو نا کتنا فائدہ پہنچایا. اچھا, صرف ان کو ہی نہیں فائدہ پہنچایا بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی فائدہ پہنچایا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا, کتنے عزت کے مقام پہ انہیں پہنچایا, اور پھر ان کو کیا کیا کہ آواز میری کلیئر ہے, وائس کلیئر ہے میری؟ ہیلو ناظرین. تو بولنے کا مقصد, یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, ہے نا. ہم چاہیں, ہم جو راستہ ہم سوچیں کہ اس طرح سے ہم نکل جائیں گے اس مصیبت سے, اس طرح سے نکل جائیں گے, اللہ ویسے حالات بنائے یا نہ بنائے, لیکن وہ کبھی اپنے بندوں کی حفاظت کرنا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, اب اس کی اللہ کی کچھ صفات ہیں اس سورے میں ذکر کی گئی ہے, جس میں سب سے پہلی ہے مالک. مالک کا مطلب ہوتا ہے the king of the world, the king of the universe. اس کے بعد میں اللہ کی صفت کا استعمال کیا گیا قدوس, the perfectly pure, the source of all purity, پاک, ہر عیب سے پاک. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اور بھی دوسری صفات کا ذکر ہوتا ہے, جیسے کہ السلام, اس کا مطلب ہوتا ہے the source of peace, جہاں سے سلامتی شروع ہو. اس کے بعد اللہ کی صفت ہے المؤمن, the one who give ایمان, جو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. الرقیب, the one who is the watchful, the observing, the witness. اس کے بعد مہیمن کا مطلب ہوتا ہے the one who protect, جو حفاظت کرتا ہے نا. ہم رات میں سو جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے سارے حادثے ہمارے آس پاس سے ہو کے گزر جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے جلا دیتا ہے صبح میں. اچھا, راستے پر چلتے ہیں ہم,
ہے نا, کتنی گاڑیاں ہمارے آس پاس رینٹل میں چلتی رہتی ہیں, بس ایک نظر کا فرق ہے, بس ایک نظر گھومے تو بس ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنی باریکی سے ہم کو اپنے راستے سے چلا دیتا ہے, اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو المہمن کا مطلب ہوتا ہے the one who protect. اس کے بعد اللہ کی ہے صفت عزیز, the one who ultimately authority, ultimate authority, کہ جس کے پاس ساری اتھارٹیز ہے, چاہے کہ وہ کسی کو آگے بڑھا دے, چاہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دے, چاہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کر دے. اس کے بعد ہے الجبار, the one who correcting, ہے نا. اگر the one who correcting مطلب ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ میں غلط راستے پہ چل رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے صحیح راستے کے پاس لے کے جانے کے لیے, لیکن ہاں اگر میں چاہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے کی طرف پھیر ضرور دے گا, بٹ ہی کین اف ہی وانٹ, ہم وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہماری چاہت کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کی صفت آتی ہے المتکبر, دا اونر آف گریٹنس, ہے نا. میرے پاس کوئی ایگو نہیں ہے, میرا کوئی پرائڈ نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کتنا متکبر رہتے ہیں نا کہ وہ میری سوسائٹی میں کوئی عزت ہے, لیکن عزت تو کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. جب یہ متکبر کی صفت ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہمارے سارے تکبر کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم کیسے لگتے ہیں, بالکل ان کے برابر, ان جیسے. اس کے بعد اللہ کی صفت آتی ہے سبحان, ہے. سبحان کا جو لفظ ہے وہ سبحہ سے لیا گیا ہے, یعنی کوئی چیز برقرار رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ جو سلامتی ہے, اللہ تعالیٰ جو خالق ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ کریشن بنایا ہے, اس نے اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھا, اس سے کبھی نیچے اوپر نہیں ہوا. اللہ نے ہمیشہ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھا. اس کے بعد دوسری صفت آتی ہے خالق البارک, یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. the one who start from nothing, جب کچھ بھی نہیں تھا, ہے نا. جب ہم ایک چھوٹے سے اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریسیپی کوئی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ریسیپی پراپر فالو کرتے ہیں, اس کے انسٹرکشن دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بناتے ہیں تو بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, بیکاز ہم فرسٹ ٹائم بناتے ہیں نا, کیونکہ پہلی دفعہ کوئی چیز کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اللہ کی ایک صفت ہے, اللہ مبدی ہے نا, دا اوریجنریٹر. تو لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے, کوئی انسٹرکشن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیکھے اس نے اپنے حکمت سے, اپنے علم کی بنا پر اس نے اس کو پرفیکٹلی کریٹ کیا. اس کے بعد اس سورے میں آگے المصور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو. المصور کا مطلب ہوتا ہے دا مولڈر, دا فیشنر. اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی سے تراشنا, خوبصورتی سے بنانا. ہم دیکھتے ہیں نا اپنا چہرہ آئینے میں, کیا کہتے ہیں, ارے ناک تھوڑی چھوٹی ہے, تھوڑی سی لمبی ہوتی تو اچھی لگتی نا, اور زیادہ. قد میرا تھوڑا سا چھوٹا ہے, تھوڑا لمبا ہوتا تو کتنی اچھی پرسنالٹی دکھتی میری. رنگ ذرا ڈسکی ہے, تھوڑا سا فیئر ہوتا تو کتنا اچھا لگتا. ایک بات غور کرنے والی یہ ہے بہنوں کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ کبھی خیال کرتے ہیں کہ کتنی یونیک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے, ہے نا. اللہ نے میرے جیسی نکھت اب اس دنیا میں پھر کبھی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا, یا میری جیسی نازنین اور جو میری بہنیں ہیں جن کا میں نام لے رہی ہوں, اسما یا شبنم یا جو بھی ہے, کہ اب اس جیسی نازنین پھر کبھی نہیں بنے گی اس دنیا میں. بس ایک دم یونیک, ایک دم الگ. اس جیسی نکھت کبھی نہیں بن سکتی, اس جیسی نسیم کبھی نہیں بن سکتی, اس جیسے سیما, یا ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی اپنا نام اس میں لے لے, جب ہم آئینے میں دیکھیں تو بولے کہ یہ آخری پیس ہے, ہم دا ماسٹر پیس ہے اللہ کے, اب اس سے زیادہ اب کچھ نہیں بن سکتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونیکنیس ہی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ایک اور اللہ کی صفت آتی ہے عزیز الحکیم, یعنی کہ اس کے پاس ہی ہے ساری اتھارٹی, وہ اونر ہے ساری وزڈم کا, ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں, ساری اتھارٹی. جس کو چاہے جس سے نوازے, جس کو چاہے جس سے رکا دے, جس کو چاہے جتنی مقدار میں دینا اتنی مقدار دے یا کم کر دے, ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نا اپنے یونیورس میں کیا چلتا ہے, صرف ایک دنیا تھوڑی ہے, پتہ نہیں کتنے سیارے ستارے سب دوڑ رہے ہیں, کتنے دیکھتے ہیں, کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں. اچھا ایک خاص فاصلے پر ہیں سارے, کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں, اور اگر ٹکرا گیا تو پھر تو یہ ساری دنیا ہی برباد ہے. اللہ نے چاند کو ایک لمٹ میں رکھا ہے, سورج کو ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہے, تاروں کو ایک ڈسٹینس سے بنائے. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز الحکیم, اس کے پاس یہ ساری اتھارٹی اور وہ وزڈم کے ساتھ اپنے سارے کام انجام دیتا ہے. الحمدللہ. تو یہ تھی اللہ کی کچھ صفات, اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لہ الاسماء الحسنی
युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह के लिए ही है सब सारे अच्छे नाम, तस्बीह करती है उसके लिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो गालिब हिकमत वाला है। तो ये छोटी सी मैंने अल्लाह की पावर के बारे में, वैसे तो अल्लाह के 99 नेम्स है, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो दरअसल अल्लाह की पावर को पेश करता है हमारे सामने कि जिससे हम दुआ कर रहे हैं ना, उसका पावर तो देखो कि वो क्या क्या हैसियत रखता है, वो कितना ताकतवर, कितनी ताकतवर शख्सियत है। तो ये थी एक छोटी सी झलक, उसकी कुछ सिफात थी। अल्लाह ताला हमको इसका बेहतरीन समझाए इसको। चलिए अब आते हैं हम अपनी आयत पर, जो सूरह बकरा की आयत है हमारी। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 186 में, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब सवाल करते हैं मुझसे मेरे बंदे, तो कह दो कि मैं करीब हूँ उनसे, पुकारने वाला जब पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, बस चाहिए कि वो भी मुझे सुने और ईमान लाए ताकि वो सही राह पाए, है ना। तो चलिए हम इंशाअल्लाह इस मर्तबा इस कुरान को कुरान की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पहला अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, इज़ा से शुरू किया गया है। अरबी में इज़ा का मतलब होता है जब, और इन का मतलब होता है अगर, है ना। अल्लाह अगर यहाँ पर अगर वाला वर्ड अगर इस्तेमाल होता ना इन, तो वो डाउटफुल होता कि अगर ऐसा करेगा, मतलब शर्त होती कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूंगा, है ना। अगर मैं ये कहूँ अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उससे बात करूँ, ये शर्त है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे इज़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इज़ा का मतलब होता है जब भी मेरा बंदा है, जब भी वो मुझे पुकारे तो मैं उसके पास फौरन लपक कर जाऊंगा, है ना। अल्लाह ने जब का इस्तेमाल किया है। फिर अल्लाह ताला ने कहा है आगे, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त बात की जा रही है, और हम थर्ड पर्सन है इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कह दे कि और फिर उनसे कह देना। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, और उनसे कांटेक्ट करते हुए हम थर्ड पार्टी है, वो जो हमें बता रहा है। लेकिन फिर अगली ही आयत में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि मैं करीब हूँ उनसे। फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह ताला यहाँ पे इन्नी का अल्फाज इस्तेमाल किया है। इन्नी का अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल आता है जिसमें कोई डाउट ही ना हो। अच्छा, डाउट क्यों ना हो, हम सोचते हैं ना कि अरे हमसे तो ये गुनाह हो गए, हमसे ये गलती हो गई, पता नहीं हमने कितनी धोखेबाजियां कर दी है, पता नहीं अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करेगा नहीं, मैंने तो कितने गुनाह कर दिए हैं। तो ये आयत में अल्लाह ताला हर चीज का डाउट क्लियर रखता है कि डाउट मत रखना, बस तुम पुकारो तो सही, मैं तुम्हारे करीब हूँ भाई। अल्लाह हमको श्योर कर रहा है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। भले से इंसान हमसे दूर हो जाए, इंसान हमारे हालात की वजह से, कि हाँ भाई फला शख्स ने ऐसा ऐसा कर दिया तो हमसे दूरी इख्तियार कर ले, लेकिन अल्लाह अपने बंदे से कभी दूरी इख्तियार नहीं करता, है ना। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दआ, के पुकारने वाला। अल्लाह ने यहाँ पे एक सिंगल पुकार के बारे में कहा है कि एक सिंगल टाइम जब वो पुकारने वाला पुकारता है मुझे दिल से, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी तरफ, उसकी दुआ से उसको सुनता हूँ, उसके करीब हो जाता हूँ, है ना। जैसे कि देखिए हमारे रिश्तेदार होते हैं, कभी हमारी नाराजगी हो जाती है हमारे बीच में, तो हम बहुत टाइम तक जब बात नहीं करते, बहुत ब्रेक आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि जब भी फिर फोन आता है कभी, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ अब याद आई मेरी, या तो हम क्या सोचने लगते हैं, अच्छा कुछ काम होगा जब भी तो याद किया उसने फिर। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर रहा। अल्लाह ताला पता है इस आयत में किस शख्स के बारे में कह रहा है, उस शख्स के बारे में कह रहा है जिसने पता नहीं कभी याद ही नहीं किया अल्लाह को, बस भूल गया, कमाने में, औलाद में, अपने आप को सिक्योर करने में, पार्टी में, अल्लाह को भूले बैठा, और अचानक से उसको याद ख्याल आ जाता है उसकी जरूरत पे कि अल्लाह मैं अल्लाह से दुआ तो करूं। अल्लाह उस इंसान की पुकार के बारे में बात कर रहा है ना। क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि जो बहुत नमाजी होते हैं ना, और जो परहेजगार होते हैं, तो हम ये ख्याल करते हैं, और वाकई में ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि उनकी दुआ, उनसे हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि हमें यकीन होता है कि उनकी इबादत ने उनको इस मकाम पर पहुंचाया है कि वो दुआ कर सकते हैं और कबूल भी होगी। लेकिन यहाँ पर एक दफा पुकारने को अल्लाह ने तरजीह दी है। अल्लाह ने ऐसे बंदे का जिक्र किया है कि जिसने एक बार अल्लाह पुकारा। अल्लाह चाहता है कि बस एक बार मेरा बंदा सही दिल से, सिंसियर हार्ट्स के साथ में मुझे पुकारे, तो मैं उसकी पुकार का जवाब दूं और मैं उसके करीब हो जाऊं, है ना। अच्छा, पुकारने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, है ना। हम जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो खास उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है। इंटरव्यू देने के लिए हमें वेल स्किल्ड होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वेल स्किल्ड नहीं, यहाँ पे स्किल एक ही है,
الدائی پکارنے والا چاہیے، ہے نا، پکار کے تو دیکھو. پھر اللہ آگے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے آیت میں آتا ہے اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال، عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے. عباد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، لیکن جب اس میں یا ایڈ ہو جاتی ہے نا تو ہوتا ہے میرا بندہ. اب بندہ، اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی جس نے سالوں سال پکارا نہیں، اللہ کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک پکار لگائی اللہ نے کیا کر لیا، اس کو میرا بندہ کہہ دیا، خاص کر لیا اس کو. اچھا، میرا اللہ پورے قرآن مجید میں میرے لیے میرا بندہ، میرا غضب دو ہی وقت استعمال کرتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ غضب ناک ہو جاتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ رحمت شو کرتے ہیں اپنی. تو یہاں پر اللہ کی رحمت شو کی جا رہی ہے کہ بس اس نے پکارا اور بس اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا، میرا خاص بندے میں شمار کر دیا اللہ نے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبو دعوت الدائی اذا دعان کہ اجیبو مطلب اللہ فوراً جواب دیتا ہے، اللہ رکتا بھی نہیں ہے، ٹھہرتا بھی نہیں ہے، ویٹ بھی نہیں کرتا. اچھا، اس کا پورا بایو ڈیٹا بھی نہیں دیتا کہ اس نے ہسٹری میں کیا 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 ہے کیا نہیں کیا ہے، بس اس نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دے دیا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فاستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ پھر چاہیے کہ وہ بھی میرا کہا مانے اور ایمان لائے، ہے نا، جسے ہم لوگ قرآن میں متعدد مقامات پہ پڑھتے ہیں. اور ایک آیت بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کرو اور کفر نہ کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بات سنیں اور ایمان لائیں. کیوں؟ تاکہ ہم صحیح راستہ پائیں. تو یہ تھا اس آیت کا، آیت نمبر 186 کا ٹرانسلیشن. اچھا، ایک اگر ہم قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے کی جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا رمضان کا ذکر کیا ہے، رمضان کے بارے میں بتایا ہے کہ رمضان کتنے بابرکت مہینہ ہے. اچھا، اس کے لیے روزے بتائے ہیں، اور اگر تم سفر پر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے کی قضا کر لو بعد میں. اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا. اس سے پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ ان بندوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ نئے احکامات ہیں کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں یہ. اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، ان پہ احکامات نازل کیے کہ تم روزے رکھنا، رمضان کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سنگل آدمی کے بارے میں بتایا کہ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک بندے کی ہی اللہ پکار سنتا ہے. ضروری امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بس ہمیں ایک پکار کی ضرورت ہے، ایک خالص، ایک جنرس ہارٹ سے ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم کو یہ آیت کو سمجھ آتی ہے، ملتی ہے. تو یہ اس آیت کا ٹرانسلیشن تھا اور ایک چھوٹا سا اس کی تشریح تھی. اب آ جاتے ہیں ہم اپنی دعا کی طرف کہ دعا کا ہمارے آج کل سوسائٹی میں ایک رواج چلا ہے اور کافی ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اپنا جب وہ کوئی ٹاسک پورا نہیں کر پاتے تو وہ اپنی قسمت پہ، اپنی قدر پہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا، شاید اب کیا ہی کر سکتے ہیں ہم، اب کیا کریں گے، ہم دعا کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا کہتے ہیں نا ہم لوگ. جہاں پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم محنت کر سکتے ہیں، اور اللہ تو ان کا مددگار ہے جو محنت کرتے ہیں نا. جیسے کہ فرعون کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ کون تھا فرعون؟ ایک سپریم اتھارٹی تھا، کتنی بڑی حکومت تھی اس کی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اچھا، پوری آرمی اور فوج کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ کن کو ان کے ساتھ کیا؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ کیا ہے. اور کیا کہا کہ تم جاؤ، فرعون اتنا بڑا جو ایک فرعون اس دور کا ایک بہت بڑا پولیٹیشین بھی تھا، ایک کنگ تھا، ان کے آگے جاؤ اور بتاؤ ان کو توحید کے بارے میں. اور ان کو کیا کلمات سکھائے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو. اچھا، ہمارے فرعون سے بڑی مشکل سے تو ہم نہیں دو چار رہے، کریکٹ. فرعون جیسے حال تو ہمارا نہیں ہے. کیسا کیا کرتا تھا فرعون؟ اس کو کسی کاہن نے یہ بتایا کہ کوئی میل چائلڈ کی برتھ ہوگی جو تمہارے لیے تمہارا تختہ
الٹ کر دے گا. تو اس کی عوض میں وہ کیا کرتا تھا, بنی اسرائیل کے جتنے میل چائلڈ ہوتے تھے ان کو قتل کرتے جاتا تھا نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سچویشن میں نہیں رکھا, تو ہم کیوں مشکل سے گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. بس ہمیں کوشش کرنی ہے, پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ہم دعا کی اصل جانیں, ہے نا. دعا کی اصل کیا ہے؟ دعا کی اصل یہ تھوڑی ہے صرف کہ دعا کو لٹکا دیا دروازے پہ یا برکت کے لیے رکھ دیا. دعائیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کتنی ساری مصنون دعائیں ہیں, سفر کی دعائیں, کھانے کی دعا ہے, پانی کی دعا ہے. تو دعا کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. جب انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, یقین کریں گے, تو پھر اللہ فرشتے بھی بھیجے گا جو ہماری مدد کریں گے, ہے نا. جیسے کہ پیپل آف کیف, ہے نا, ہم ہر وقت ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا اس بارے میں. کون تھے اصحاب کہف؟ ان کا کیا تاریخی ریکارڈ ہے؟ وہ کوئی عرب نہیں تھے, نہ ہی وہ کسی نبی کی قوم کے تھے, نہ ہی وہ کوئی نبی تھے. بس ایک قوم تھی وہ, جس میں کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جو بت پرستی ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک خدا کو کی عبادت کرنی چاہیے. جب انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کیا, توحید کو انٹروڈیوس کیا, تو لوگوں نے کیا کیا, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو کیا کر دیا, کیا سنا دی, سزائے موت سنا دی. تو جب ان کو پتا چلا کہ ان کو سزائے موت سنائی گئی, تو وہ شہر سے بھاگنے لگے اور انہوں نے دعا کی. اچھا, اس وقت ان کو کوئی خاص ورڈز بھی نہیں پتا تھے, وہ دل میں دعا کر رہے تھے, وہ یہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت لگی اللہ تعالیٰ کو, وہ دعا اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو, تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا. وہ بھاگتے بھاگتے اپنے دل میں دعا کر رہے ہیں, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نازل کر دیا. کیا ہے وہ دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کا ٹرانسلیشن ہے, اے ہمارے رب, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا کر, ہے نا. تو بولنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دعا کا اصل مقصد یہ ہے, دعا کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ یقین کیا جائے نا. جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے, اس کے پلرز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس میں فلیٹس بنتے ہیں, اس میں انٹیریئر ہوتا ہے, کلر ہوتا ہے, ڈیکوریشن ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف ڈیکوریشن پہ محنت کریں تو کیا ہماری بلڈنگ مضبوطی سے کھڑی ہو پائے گی؟ وہ تو ڈھہ جائے گی, چاہے ہم نے لاکھوں روپے کا پینٹ کروایا ہو, لاکھوں روپے کا انٹیریئر کروایا ہو. اچھا, تو اس کی مضبوطی کا کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہو, ہم جو اللہ سے دعا مانگے وہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہے نا. ہر موقع کی ایک خاص دعا ہے نا. ہم بارش ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں, اور جب ہم سوتے ہیں, سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں, ہم پانی پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے تو ایک دعا کرتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے. اچھا, اگر دعا نہیں ہم کو آئے تو کیا کریں؟ دعا کی آپ کو پتا ہے دعا کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ کہ دعا کے لیے کوئی لینگویج کا بیریئر نہیں ہے, کسی لینگویج کی دعا محتاج نہیں ہے نا. ہم چاہے جو ہماری لینگویج آتی ہو, چاہے ہم کو بنگلہ آتی ہو, چاہے ہمیں انگلش لینگویج آتی ہو, چاہے ہمیں پنجابی آتی ہو, ہم ہر لینگویج میں اللہ کو پکار سکتے ہیں, ہے نا. تو دعا کو صرف کثرت سے پڑھ لینا یا اس کا ورد کر لینا, یہ آرٹیفیشل اس کو نہیں بنانا چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں, ہم کوئی بھی زبان میں اللہ کے رحمت کا سوال کر سکتے ہیں, مگر اخلاص کے ساتھ, سنسیئر ہارٹ کے ساتھ, اور یہی میٹر کرتا ہے. آپ دعا کو ہم ایک کسان کی طرح اگر کمپیئر کرے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. کسان کس طرح سے کیا کرتا ہے, صرف دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش برسا تو فصل اگ جائے گی. وہ کس طرح محنت کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے زمین کو زرخیز کرتا ہے, اوپر نیچے کرتا ہے, اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے, پھر اس کے اندر پانی ڈالتا ہے, اس کی رکھوالی کرتا ہے, اس کا دھیان دیتا ہے, دیکھتا ہے کہ کہیں وہ سڑ نہ جائے, کہیں اس کے اندر کیڑے نہ لگ جائیں, کہیں اس کی فصل برباد نہ ہو جائے. اس کو پانی دیتا ہے, اس کی بہت اچھی نشو نما کرنے کے بعد پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ یا اللہ تو رحمت برسا تاکہ یہ کھیتی باڑی اگے, ہے نا. کام کرتے وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بارش اتنی ہو جائے کہ اس کی فصل بہہ جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی فصل خراب ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی فصل آ جائے اچھی, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اللہ پر واجب, اللہ پر ہے, اللہ کی مرضی سے کرے گا اللہ تعالیٰ. جو پاسبلٹی ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن شرط کیا ہے یہاں پر؟ محنت کی شرط ہے. ہاں, اگر ہم نے محنت کی تو ہمارے چانسز ہے اور امید ہے اور گارنٹی بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا, ہے نا. لیکن ہمیں محنت کرنا ہے. اگر ہمارے پاس ایسی سچویشن آتی ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے اپنی طرف سے, اور پھر اللہ پر ریلائی کرنا ہے. جیسے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی, بدر کا واقعہ. ہم نے دیکھا نا بدر میں کیا تھا, بدر کا کیسا منظر تھا. کتنے تھے اللہ تعالیٰ نے بدر میں, کتنے صحابہ تھے؟ 313 صحابہ تھے. اور کیسے تھے وہ؟ 3-4 گھوڑوں سے زیادہ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے, 2-4 تلواروں کے سے زیادہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی, ہے نا. اور وہ اسی کے ساتھ پہنچ گئے
मैदान बदर के मैदान में, और सामने क्या है, हजारों का लश्कर है विथ ऑल घोड़े एंड सारे हथियार सब लैसदार अच्छे से है, सारे है घोड़े वगैरह सब, और उनके सामने हजारों का लश्कर खड़ा है और सहाबा की फौज 313 बस। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि काउंटिंग क्या थी, सवाल ये है कि मैदान में सबसे पहले पहुंचा कौन, है ना। जब बदर के वाकया सहाबा जिक्र करते हैं तो उसके बारे में एक झलक देते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी 3000 फरिश्तों से मदद की। साहबा कहते हैं इस जंग के बारे में बयान करते हैं कि हम तलवार चला तो रहे थे काफिरों पर, लेकिन वो तलवार गिरने से पहले वो कट के गिर जाते थे, है ना। तो बताने का मकसद ये है कि पहले मैदान में आया कौन, सहाबा आए या फरिश्ते अल्लाह ने भेजा? पहला सहाबा है ना, पहले वो अपना ईमान लेकर आए, अपने यकीन के साथ वो मैदान में पहुंचे, उसके बाद अल्लाह ने जब उनका यकीन देखा तब अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मदद भेजी फरिश्तों के जरिए और उनको फतह हासिल हुई है। तो हमें भी क्या करना है, पहले बताए तो सही अल्लाह ताला को, या अल्लाह हम तेरे मुस्तहिक हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी ही तो इबादत करते हैं और तुझी से तो मदद मांगते हैं, या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, या अल्लाह तो हमारी मदद कर। पहले बताएं तो सही कि हम सबूत तो दे अल्लाह को कि अल्लाह हम वाकई में ईमान वाले हैं। यही हमारे दीन का फॉर्मूला है कि हम चाहते हैं कि अगर अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी पुकार सुने, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, तो हमारा काम है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी तरफ से मेहनत करें इंशाअल्लाह। इस ज़िम्मन में मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ प्रॉफिट्स की स्टोरीज बयान करना चाहूंगी। ये इसलिए कि उन्होंने कब और कैसे दुआ की और उससे हमको क्या लेसन मिलता है। तो जैसे कि सबसे पहले जो हमारे प्रॉफिट हैं, इंसानी तारीख की सबसे पहली दुआ क्या है, जो सबसे पहली दुआ इंसान की तारीख में मांगी गई, वो है आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी। क्या मांगी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आपने हमारी मगफिरत ना की और हम पर रहम नहीं फरमाया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, है ना। अब अल्लाह ताला उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सारे वाक़ये से वाकिफ़ है कि उनको जन्नत में दाखिल किया गया, उनको रोका गया था एक दरख्त से, लेकिन इब्लीस ने उन्हें बहकाया और उनसे ये गलती सरज़द हो गई। अच्छा, उन्होंने फ़ौरन माफ़ी भी मांग ली। तो ये मोमिनीन का शीवा है। आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन का फरमाता है, अल्लाह ताला जिक्र करता है कि जिनको अल्लाह ने जन्नत की ज़मानत दी है, वो ऐसे लोग हैं जो बेहयाई कर बैठे तो वो क्या करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, और अल्लाह के अलावा माफ़ करेगा भी कौन। और वो बार बार गलती नहीं दोहराते और जानबूझकर नहीं करते। इनके लिए जन्नत की जमानत दी है अल्लाह ताला ने, है ना। तो अल्लाह ने क्या किया, उनकी इस्तग़फ़ार कबूल की और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। तो जो ये हम ये कहते हैं, जो ये आम बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर सजा के बतौर सजा भेजा, ये इस्लाम इस बात को रद्द करता है। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर से आई हुई है कि वो लोग ये कहते हैं कि मैन इज बॉर्न इन सिन, कि इंसान पैदाइशी गुनाह पर ही पैदा हुआ है, जबकि इस्लाम इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और ये कहता है कि इंसान जो है वो फितरत पे पैदा हुआ है। हर बच्चा जन्नत के लिए तैयार पैदा होता है, फिर जब वो रास्ता खुद इंतखाब करता है तब अल्लाह उसके लिए फैसला करते हैं जहन्नम का या जन्नत का। अच्छा, ये इंसानी तारीख की सबसे पहली दुआ है और इसके जो कलमात है अल्लाह ताला ने खुद आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। यहाँ पे जो कुछ बातें नोट करने वाली है वो ये है कि जो शैतान था वो क्या था, जब गलती हो गई, दरख्त के पास चले गए तो उन्होंने क्या की, माफी मांग ली। अभी गौर करने वाली बात यह है कि शैतान का क्या क्या क्वालिटी थी, तो हाजिर जवाब था ना। जब अल्लाह ताला ने शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसने बताया कि मैं तो आग से बना हूँ, ये तो मिट्टी से बना है। तो आदम अलैहिस्सलाम भी जवाब दे सकते थे लेकिन उन्हें दी नहीं, है ना। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ये एक्सक्यूज भी था कि इब्लीस, वो कहें अल्लाह से कि अल्लाह ताला इब्लीस ने हमें भड़काया, हम क्या कर सकते, लेकिन उन्हें दिया नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। गलती का एतराफ करना देखिए बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर हमसे गलती हो जाए तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है, और जिसके साथ गलती हुई है तो उसका सामना कितना कितना टफ होता है उनका सामना करने के लिए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से माफी मांगी, अपनी गलती का एतराफ किया और दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया और क्या किया, हम दोनों ने मिलकर ये जुल्म किया अपनी जानों पर। क्योंकि शैतान देखिए नहीं चाहता कि हम अल्लाह ताला की तरफ पलटे। क्यों? क्योंकि वो होपलेस था ना, लेकिन हम होपलेस नहीं है, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम पुरउम्मीद हैं। तो बताने का मकसद ये है कि
اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ خطاوار ہے نا. سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد خطاوار ہے, اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کرے اور پھر وہ خطا نہ دہرائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے نا, اس کو اشرف المخلوقات بولا ہے, سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کریشن ہے اللہ کا یہ. اور کتنی آسانی سے چھوٹی سی توقع رکھی تھی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, اور اتنا چھوٹا سا بھی بوجھ نہیں اٹھایا گیا, اور ان سے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے نا. یہاں پر دو مخلوق کا ذکر ہے, ایک ابلیس کا اور ایک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا. بس دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک آفر دی کہ بھائی قبول کر لو, دعا مانگ لو, اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس کو قبول کیا, اور اللہ نے کیا کیا, ان کو اپنے الفاظ سے ان کی ملاقات کروا دی, اور کیا کلمات سکھائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے, جب تک ہم نے استغفار نہیں کیا, تو سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. اچھا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ دعا کے آداب میں سے بھی ایک آداب ہے. تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا قصہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف. ہم سب جانتے ہیں نا یونس علیہ السلام کے قصے کو, انہیں مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے. کیا ہے ان کی دعا فیمس؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ سبحان ہے, عیبوں سے پاک ہے, بے شک میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یونس علیہ السلام نے کتنی دعوتیں دی اپنی قوم کو, ہے نا. انہوں نے ہمیشہ ان کی جو قوم ہے انہوں نے ان کو کیا کیا, اگنور کیا. کچھ لوگ سنتے اور کچھ لوگ مزید بدتمیزی کرتے, ایگریسو ہو جاتے. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی اگر اگنور کر دے 1 سے 2 مرتبہ, تو ہم اس کے پاس جانا پسند بھی نہیں کرتے. لیکن نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس نہیں دی, انہیں جانا ہے. تو ایک سوچنے والا مقام ہے کہ کتنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا, کتنی نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ہماری باتوں کو اگنور کرتے ہیں, ہمیں اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اچھا ہمیں بے عزت بھی کرتے ہیں. اچھا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پھر حاضر ہو ان کے پاس واپس سے. اگر وہ تمہیں کچھ کہیں, تمہاری بے عزت کرے, تو پھر ان کے پاس جاؤ اور اسی پورے اعتماد کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان کو دعوت. اب کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام جب دیکھنے لگے کہ ان کی قوم نہیں مان رہی ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا بریک لے لیا, وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے. لیکن اللہ نے فوراً پکڑ لگا دی ان پر, ہے نا. پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے, سمندر میں پھر گرائے گئے, پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا. لیکن اللہ نے کیوں ہوا یہ سب؟ کیونکہ اللہ نے انہیں لائسنس نہیں دیا تھا کہ بھائی اپنی قوم کو چھوڑ کے مت جانا. اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, تاریکیوں میں چلے گئے, تو انہوں نے کیا کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ منصب پہ فائز کیا تھا نا. نبیوں کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. بہت ساری مشکلات آئی تھی ان کے لیے بھی, تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اب کیا ہوا کہ ان کے پاس یہ فیلنگ نہیں آئی کہ ارے اللہ نے مجھے کیوں پکڑنا تو اس قوم کو چاہیے جس نے کبھی میری بات نہیں مانی, ہمیشہ مجھے اگنور کیا, مجھے بے عزت کیا, میرے ساتھ میں غلط سلوک کیا. وہ دراصل انہوں نے کیا کی, پھر انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی. کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یونس علیہ السلام نے اپنے ایسے کوئی خیالات اپنے دل میں آنے نہیں دیے, وہ فوراً اللہ سے رجوع ہو گئے. سوچیے, ایک سوچنے کی والی بات ہے, کتنی تاریکی ہوگی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں گے, کتنا اندھیرا ہوگا. اس وقت نہ کوئی سننے والا ہے, نہ کوئی دیکھنے والا ہے, نہ ان کی آواز کہیں پہنچ رہی ہے, صرف اللہ اور یونس علیہ السلام, بس یہ دونوں ہی ہیں. اس اندھیرے میں کتنا آئسولیشن ہو گیا ہوگا ان کا. اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سوچئے کہ یہ کلمات کیسے ہوں گے, وہاں پہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں تھا. اس دعا کو کسی انسان نے بھی نہیں سنا, صرف اور صرف کس نے سنا؟ اللہ تعالیٰ نے سنا, ہے نا. نارملی ہم یوزولی کیا چیز ریکارڈ کرتے ہیں, کسی بڑے کی اسپیچ, کسی وزیر اعظم نے اسپیچ دی ہو تو ہم وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اور فلاں آڈینس سے ہم یہ بتاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کو ان کی یہ دعا اتنی خوبصورت لگی کہ اللہ نے اس کو ریکارڈ کر دیا قرآن میں, ہے نا. کہ یعنی کہ معبود صرف اللہ ہے. سبحان, انہوں نے کیا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور پاک ہے تیری ذات, بے عیب ہے تیری ذات. اچھا, ان کو کب لگی اللہ کی ذات بے عیب؟ کیونکہ ان کو جب انہیں اپنے عیب دکھائی دیے. تو جب اگر ہمیں اپنے عیب دکھائی دیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات تو بے شک پاک ہے, تو اللہ کی ذات پاک لگنے لگے گی. اور اگر ہم کو ہمارے عیب نہیں دکھائی دے رہے نا, تو ہمارے سبحانہ کا میں پرابلم ہے, اور میرے کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین. پھر کہا کہ میں تو غلط کرنے والوں میں سے تھا, میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھا لیا. انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی, انہوں نے اعتراف کیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم.
ہم نے اس کا جواب دیا اور ہم نے اسے غم سے نکالا. وہ بہت غمگین ہو گئے تھے نا, اتنا بڑا منصب ہے اور میں نے بنا اجازت کے میں وہاں سے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس غم سے ان کو نجات دی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں. تو یہ صرف قصہ یونس علیہ السلام اور اللہ کے درمیان نہیں ہے, اس سے ہمارے لیے بھی ایک انسپریشن ہے. ایسے بہت سارے سچویشن آتے ہیں نا ہماری بھی لائف میں, ہم اندر اندھیرا محسوس کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کچھ کوئی منزل ہی نہیں ہے. ایسے بہت ساری سچویشن آتی ہے. اچھا, وہ سچویشن کس وجہ سے آئی, وہ غلطیاں بھی یاد آتی ہیں اور کچھ غلطیاں یاد بھی نہیں آتی. تو یہ تسبیح کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کریں, کہ غلطی کا اعتراف کریں. کیوں؟ کیونکہ آگے انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک وہ وہیں رہتے. تو جو لوگ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. اچھا, دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا ہماری طرف کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے ایسا کیا تھا نا تو اس وجہ سے ہی میرے ساتھ ایسا ہوا. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایون ہم لوگوں کو کہتے بھی ہے کہ اچھا تمہارے یہاں ایب نارمل چائلڈ پیدا ہوا ہے, تمہارا نا تم کو تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اچھا تمہاری شادی میں یہ مسئلے آ گئے, اچھا تمہارا ڈیوورس ہو گیا, اچھا تو تم نے یہ کچھ گناہ کیے ہوں گے شاید اس کے لیے. یا ایون ہم بھی خود یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا ایک پوائنٹ پہ کہ ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, ہم پہ اللہ کی لعنت ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے منہ موڑ لیا. ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے. کیا پتا کہ وہ غلطی ہی ہو جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے کب قریب ہوئے؟ جب ان سے یہ مسٹیک ہوئی نا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہو اس سے ہم کیا ہو, اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں. تو جب بھی ایسا کچھ معاملات آئیں تو اس سے ہمیں یہ انسپریشن ملتی ہے اس واقعے سے کہ جب بھی ہمیں تاریکی محسوس ہو تو ہم اپنے آپ کو ملامت نہ کریں, یا ہم کسی کو ایسے القاب استعمال نہیں کریں جن سے ان کی دل آزاری ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ اتھارٹی دینے والے؟ انسان ہوتا کون ہے کہ اللہ کی سزا کو ڈکلیئر کر دے وہ لوگوں کے لیے کہ تم نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہوگا؟ ہم کوئی نہیں ہوتے. وہ عزیز الحکیم ہے, اس نے حکمت کے ساتھ ساری چیزیں بنائی ہے, پلان کیا ہوا ہے. تو ہم جب بھی اندھیروں میں ہو تو ہم اللہ کا دامن, دعا کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ سے دعا کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی تکلیف, یہی مصیبت ہمیں اللہ سے بہت زیادہ قریب کر دے. نیکسٹ آتے ہیں ہم زکریا علیہ السلام کی طرف. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی تھی نا. ان کا خیال رکھتے تھے. ان کے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو الگ حجرہ دیا تھا, ہے نا. جب مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام آتے تو دیکھتے وہاں پہ ایسے فروٹس پائے گئے ہیں, ایسے فروٹس ہیں جو اس سیزن کے ہیں ہی نہیں, یا وہ اس ملک میں دستیاب ہی نہیں ہے. تو وہ ایک دم حیران ہو جاتے اور وہ مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو مریم علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو ماشاءاللہ وہ اسے دیکھ کر وہ اتنے انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے فوراً اللہ سے دعا مانگ لی, ہے نا. اللہ سے کیا دعا مانگی انہوں نے؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ بڑھاپے کی طرف چلے گئے تھے. اور جس قوم کی وہ بنی اسرائیل کی امام تھے, نبی تھے نا, تو ان کی قوم میں ایک کرپشن تھا. وہ مطلب کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے پیچھے اس دین کو لے کے چلنے والا, سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی اولاد سے نوازے جو اس دین کو آگے لے کے جائے, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا کہ میری جو قوم کے لوگ ہیں اس میں بگاڑ پیدا کر دیں گے دین میں. اچھا, ان کو پتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیوی شروع سے ہی ایسی نہیں ہے کہ جسے بچہ ہو, اسی پاسبلٹیز نہیں ہے کہ وہ پریگننٹ ہو پائے. اور اسی وقت جب مریم علیہ السلام کے پاس وہ اتنے سارے فروٹس نعمتیں دیکھتے ہیں تو فوراً اللہ سے طیب اولاد کی دعا کرتے ہیں, ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اولاد کے لیے کیا دعا کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی ہے. انہوں نے الفاظ استعمال کیے, انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اچھا, سننے والا ہے. اس سے پہلے کیا ایسا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے دعائیں نہیں کی ہوگی؟ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, انہوں نے جوانی سے اولاد کے لیے دعا کی ہوگی نا, بہت ینگ ایج سے دعا کی ہوگی, لیکن پھر بھی ان کے پاس امید ہے کہ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اب تک انہیں اولاد کی بشارت نہیں آئی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے تھے, اس کے بعد بھی انہوں نے یہ امید اللہ تعالیٰ سے چھوڑی نہیں, کیونکہ اللہ کو بہتر پتا ہے نا کہ اللہ کو کس چیز کو کب دینا ہے اور کب لینا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا دیکھتے ہیں ہم لوگ. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ماں سے وہ الگ ہو گئے, جب وہ ان کی بہن نے ان کو سمندر میں بہا دیا تو ماں کتنی بے چین ہو گئی اپنی اولاد کے لیے. اس ماں کی تڑپ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی گھنٹوں میں
اس کے بیٹے سے اس کو ملا دیا ہے نا. وہیں دوسری طرف ہم یعقوب علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں, کس طرح یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے, اور کتنے عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ملایا. اس کے دوران کیا کیا ہوا, سب اللہ کی حکمتیں تھی نا. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے یہ تمام ثمرات دیکھے تو انہوں نے دعا کی. اچھا, جب پھل دیکھے تو یہ دعا نہیں کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھل دینا, جیسے ہم یوزلی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ ایسا جوڑا میری بیٹی کے لیے دینا, ایسی گاڑی مجھے دینا, ایسا گھر مجھے دینا, بلکہ انہوں نے وہ دعا کی جس چیز کی انہیں ضرورت تھی. اچھا, اور دعا بھی کس چیز کی مانگی, طیب اولاد کی مانگی ہے نا. دو طرح کے رزق ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. ایک رزق وہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہمارا جو بینک بیلنس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, اور ایک رزق ہوتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے, وہ ہے نیک اولاد. تو دیکھو انہوں نے کتنا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سوچا. نہ صرف انہوں نے ایک نیک اولاد اپنے والدین کی بھی آخرت سنوار دیتی ہے, نہ صرف اپنی بلکہ اپنے والدین کی بھی آخرت سنوار دیتی ہے. تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اس دعا پر اس بڑھاپے کی ایج میں کیا کس سے نوازا, یحییٰ علیہ السلام سے نوازا, الحمدللہ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ایک سٹوری کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ فرعون کتنا بڑا, اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کتنا لیڈنگ پولیٹیشین تھا اس زمانے کا, کتنا پاور رکھتا تھا وہ فرعون. تو اس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے آگے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام خود ایک کیا تھے, ایک کرمنل تھے, انہوں نے کرائم کیا تھا, مرڈر کر دیا تھا کسی کا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس کو پیر کیا, حضرت ہارون علیہ السلام کو. اور وہ خود کون تھے, وہ ایک سلیو تھے فرعون کی قوم میں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے آگے جو اتنا بڑا لیڈنگ پولیٹیشین ہے جو رول کرتا ہے فزیکلی مینٹلی لوگوں کے اوپر, اس کے لیے کس کو سامنے کھڑا کیا, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کھڑا کیا ہے نا. اور ان دونوں کو کیا کیا, سپر پاور کے آگے کھڑا کر دیا. کوئی آرمی نہیں, کچھ نہیں, بس ایک چیلنج دیا. دراصل چیلنج ہمارے سینوں میں ہوتا ہے نا. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ, وہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی دعا, ربی اشرح لی صدری, یا اللہ تو میرا سینے کو کھول دے, ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا, کانفیڈنس مانگا, کامنس مانگی. کیونکہ جب ہم کو کانفیڈنس ہوگا, کامنس ہوگی, ہم نروس نہیں ہوں گے, تبھی تو ہم لاجیکلی لوگوں کو اپنی بات سمجھا پائیں گے, بتا پائیں گے. اس کے بعد انہوں نے اگلی آیت میں کیا مانگا کہ یا اللہ میرے مشن کو, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, اور میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے, ہے نا. کیونکہ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تکلیف تھی, اور جب وہ نروس ہو جاتے تھے تب وہ اور بھی نہیں بول پاتے. ان کی زبان کی لکنت کے بارے میں فرعون نے مذاق بھی اڑایا ہے کہ تم اس کی بات سن رہے ہو موسیٰ کی, کیا یہ مجھ سے, میں اس سے بہتر ہوں, اسے تو بات کرنی بھی نہیں آتی. تو اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور سب سے پہلے جو اللہ سے انہوں نے مانگا وہ کانفیڈنس مانگا, دل کا سکون مانگا, تاکہ وہ اپنی باتوں کو سکون اور لاجیکلی بیان کر سکے, واضح کر سکے. اسی طرح سے دیکھیے سمندر کا بھی واقعہ آتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے سمندر کے اندر سے راستہ بنا کے دے دیا. پیچھے پورے فرعون کی فوج آ رہی ہے لشکر کے ساتھ, دھواں اڑاتے, دھول اڑاتے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے, بنی اسرائیل کو لے کے کھڑے, اور بھاگتے بھاگتے پہنچتے تو ایک سمندر, بڑا سا سمندر, دریائے نیل کے کنارے وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اب قوم والے کہہ رہے کہ اللہ اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس کو کہ اللہ مجھے اللہ پر یقین ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور راستہ نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس دریائے نیل کو الگ ہونے کا حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں راستہ بنا لیا. تو دیکھیے اتنے سارے نبیوں کے جو میں نے بتائے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر پریشانی میں اللہ ہماری دعا سنے, دعا قبول کرے, اللہ ہمیں سنے, اللہ ہماری پکار کو سمجھے, اللہ ہماری مدد کرے. لیکن کیا ہم موسیٰ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم زکریا بننا چاہتے ہیں, زکریا علیہ السلام جیسا صبر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مددگار ثابت ہو, لیکن موسیٰ جیسا یقین نہیں رکھنا چاہتے. ہم موسیٰ نہیں بننا چاہتے, ہم زکریا نہیں بننا چاہتے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرا وکیل ہے, اللہ میرا کارساز ہے. تو ہم ابراہیم نہیں بننا چاہتے, لیکن مدد چاہتے ہیں اللہ کی, لیکن اس طرح کا ایمان بلڈ اپ نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح سے ایوب علیہ السلام دیکھتے ہیں نا, 18 سال انہوں نے
बीमारी को झेला, क्या नहीं था उनके पास, सारे पावर्स थे, मैन पावर था, सारी दौलत थी, शोहरत थी, हर चीज थी। अल्लाह अल्लाह ताला ने उनसे एक वक्त में सब कुछ छीन लिया, एक साथ उनकी औलादें फौत हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, उनकी पोजीशन खत्म हो गई, उनकी दौलत चली गई, यहाँ तक कि उनकी सेहत खराब हो गई और वो बीमार हो गए। मतलब रिवायत में तो ये भी आता है कि जो उनकी बीवी, जिसने एक शहजादी की तरह जिसने एक शहजादी की तरह जो जिंदगी गुजारी, उसने अपने बाल कटवा कर पैसे जमा किए। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस जर ने मुझे घेर लिया है और तू रहम करने वाला है, तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने तो सब्र के साथ, जब उन्होंने 18 साल ये बर्दाश्त किया और फिर अल्लाह से उन्होंने जब दुआ की, तो अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने उनकी मदद की। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की मदद आती है, लेकिन उस वक्त आती है जब हमारा ईमान नबियों वाला हो, मूसा वाला हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला हो। तो ये छोटी सी झलक थी नबियों की कि उन्होंने किस तरह से अपने चैलेंजेस को फेस किया और हमारे लिए क्या इसमें सबक था। चलिए आइए हम एक फटाफट से एक नजर कर लें कि दुआ हमें दुआ कबूल होने के वक्त क्या क्या है। तो मैं फटाफट आपको बताते चलूं कि जो रात का जो आखिरी हिस्सा होता है, उस पर अल्लाह पहले आसमान पे होता है, बुखारी की हदीस है, उस वक्त दुआ करनी चाहिए हमें। इसके अलावा अजान और अकामत के दरमियान तिरमिजी की हदीस है कि उस वक्त दुआ कबूल होती है। अच्छा, सजदे में दुआएं कबूल होती है। अल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह से बहुत करीब होता है, तो हमें चाहिए कि हम सजदे की हालत में अल्लाह से दुआ करें। इसके अलावा जुम्मा के दिन की घड़ी होती है, बुखारी की हदीस जो बताया जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान की घड़ी होती है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। हालत जिहाद में दुआ कबूल होती है, अबू दाऊद की हदीस है। बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है, हाकिम की हदीस है। अरफा के दिन 9 जिलहज्जा को दुआ कबूल होती है, तिरमिजी में आता है। इसके अलावा तौबा करने वाले की दुआ कभी भी दुआ रद्द नहीं की जाती है, मुस्लिम की हदीस है। और साथ ही साथ जब हम जमजम पीते हैं तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इब्ने माजा में ये कोट किया गया है। अच्छा, और दुआओं के 3 मरहले हैं। सबसे पहले या तो वो कबूल कर दी जाती है फौरन, दूसरा ये कि आखिरत में उसका बदला दिया जाता है, और तीसरा ये कि उसके बराबर कोई मुसीबत हमसे न टाल देता है। 3 अशखास ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल की जाती हैं, वो उसमें है नंबर 1 मजलूम की दुआ। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल ने जब माज हज़रत अन्ना को यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कि तुम मजलूम की बददुआ से बचना, इसलिए कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये बुखारी की हदीस है। दूसरी दुआ है मुसाफिर, वालिद और रोजेदार की दुआ, कि अल्लाह ताला फरमाता है 3 लोगों की दुआ कबूल की जाती है, रोजेदार की दुआ, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को दुआ की शर्तें कुछ है, दुआ की शराइत है, कुछ आदाब है, उसकी तरफ ले जाना चाहूंगी कि सबसे पहले इखलास जरूरी है हमारी दुआ में। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूनुस में, अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को मत पुकारो जो तुम्हें ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम में से हो जाओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ नुकसान से दो चार किया तो इसकी भरपाई सिर्फ वही कर सकता है, और अगर इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भलाई का इरादा किया है तो इसके फजल को तुमसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अपने बंदों में जिसको चाहता है अता करता है, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके अलावा एक तिरमिजी की हदीस है कि जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो तो अल्लाह से मदद मांगो। दूसरा है कि हम जब भी दुआ मांगे तो अपने दिल को हाजिर रखें, गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है तुम दुआ करो पूरे यकीन के साथ, अल्लाह जरूर कबूल करेगा, और जान लो अल्लाह इस दिल की दुआ कभी कबूल नहीं करता जो बेपरवाह और गाफिल होता है। जब भी हम दुआ करें नबी पे दरूद भेजें और भलाई की दुआ करें। अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के वसल्लम की हदीस है कि बंदे की दुआ बराबर कबूल होती है जब तक वो किसी गुनाह या रिश्ता तोड़ने की दुआ ना मांगे। ये मुस्लिम की हदीस है। दुआ में जल्दबाजी से गुरेज करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह इसरा में फरमाता है वकाना इंसान अजूला, के इंसान बहुत जल्दबाज है। अच्छा, दुआओं के कुछ आदाब है कि हमें हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए, है ना। एक हदीस से हमें इसका प्रूफ मिलता है कि बेशक अल्लाह हया वाला करीम है। जब कोई बंदा इसकी जानिब अपने दोनों हाथों को फैलाता है तो वो शर्माता है कि इन दोनों को खाली और रुसवा करके लौटा है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुआ करो तो अपनी हथेली के अंदरूनी हिस्से से, ना के बाहरी हिस्से से। तो हमें दुआ जब हम करें तो हमारे हाथ उठने चाहिए। अल्लाह की तारीफ के साथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर हमें दुआ मांगनी चाहिए ना। सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 180 में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, ये अल्लाह के बेहतरीन नाम है, इसी नामों से उन्हें तुम पुकारो।
اس کے علاوہ دعاؤں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. دعاؤں کے آداب میں سے ہے نا، بہت ساری دعائیں دیکھی ہم نے، یونس علیہ السلام کی دعا دیکھی ہم نے، اور بہت ساری نبیوں کی دعائیں ہم نے دیکھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ ہم نے جو بھی آج سیکھا سمجھا اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھانے والا بنائے، اور اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سمجھنے کو قبول کرے. بس چلیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت والی رات میں دعا کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہم اس یقین اور ایک پورے ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. اور دیکھیے دعا تو ایک ایسا کال ہے نا کہ یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے. اچھا یہ ایسی کال ہے جس کا لائن کبھی بزی نہیں جاتا، نہ ہی کبھی انگیج جاتا ہے، نہ ہی کبھی سوئچ آف بتاتا ہے. یہ ڈائریکٹ ہے. اچھا اس کے لیے کوئی نیٹ ورک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک دائی چاہیے، پکارنے والا چاہیے، اور یہ چارج فری ہے. بس اس کے لیے بس ایک پکار کی ضرورت ہے. تو اس کا فائدہ اٹھائیں. اس بابرکت رات میں ہم دعا کریں انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تکلیف کو دور کرے، ہم سے قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر. بہت اچھی بات آج ہم نے سیکھی، بہت کچھ ہم نے سیکھا. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. تو کس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ کی 1 آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم نے سورہ حشر کی آیت کا جانا سمجھا، اور ایک اور بار اس سے ہم نے جانے کہ جب ہم یہ یقین ہوتا ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کون ہے اور وہ کتنا پاورفل ہے، تو ہماری دعا میں، ہمارے مانگنے میں اور یقین بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح ہم جب اللہ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں کہ یقیناً وہ دے سکتا ہے، اور اس کے لیے نبیوں کی آپ نے دعائیں بتائیں کہ کن حالات میں نبیوں نے دعائیں مانگی، اور جبکہ وہ ناممکن جیسے حالات تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور ان کو عطا فرمایا. تو بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. تو جب ہم اسماء الحسنیٰ کے بارے میں آج جو سورہ حشر کی آیت ہے تو ہم کو اور زیادہ یقین بڑھ گیا اللہ کے اس میں، اور ایک ریوائو ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جانتے ہیں، جتنا ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا سے ریوائو ہو گیا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، حکمت کے ساتھ دعا مانگے اور حکمت کو سمجھے اللہ کی. اور ربنا حب لنا حکما والحقنا بالصالحین. اللہ تعالیٰ ہم کو صالح لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے جو ہم رات میں عبادت کر سکیں، آسان بنا دے ہمارے لیے کہ ہم شب قدر کی راتوں میں آسانی سے عبادت کر پائیں. انشاءاللہ اب ہمارا اگلا سیشن 18 تاریخ کو ہوگا، اور جس کا ٹاپک رہے گا اللہ کے ناموں میں سے ہے. ایک منٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا افو. اللہ کے جو اسماء کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے الافو. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ 18 اپریل کو، اور اسپیکر ہوں گی ڈاکٹر رخشندہ خانم. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان عطا فرمائے اور وہاں تک پہنچائے تاکہ انشاءاللہ اس طرح کی طرح ہم اور بھی ایسے سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تمام دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، کل مومنین مومنات کو عذاب قبر اور موت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب و کتاب، بلا عذاب جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.